بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے 10واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے جو ضمیر بتلایا تھا وہ ضمیریں شروع میں لگ رہے تھے، جیسے اس سبق میں بھی دیکھو، انا طالبن، میں طالب علم ہوں، انت طالبن، کیا تو طالب علم ہے۔ تو یہ سب جو ضمیریں تھیں یہ ضمیریں شروع میں لگ رہی تھی۔ اب ایسے ضمیریں سکھلا رہے ہیں اس سبق میں جو اسم کے ساتھ لگتے ہیں، جیسے سبق میں دیکھو ما اسمہ، تو یہاں اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر لگا ہوا ہے۔ اسی طرح لغتو کا، لغتن اسم ہے، اس کے ساتھ کاف ضمیر لگا ہوا ہے۔ تو بعض ضمیریں ایسی ہوتی ہیں جو شروع میں آتی ہیں اور شروع میں آنے کی وجہ سے وہ مبتدا بنتے ہیں، یعنی کہ وہ مرفوع ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی بعض ضمیریں ہیں جیسے ہو واحد مذکر کے لیے، ہما تثنیہ مذکر کے لیے، ہم جمع مذکر کے لیے، ہا واحد مؤنث کے لیے، ہما تثنیہ مؤنث کے لیے، ہن جمع مؤنث کے لیے، کا واحد مذکر کے لیے، کما تثنیہ مذکر کے لیے، کم جمع مذکر کے لیے، کی مؤنث حاضر کے لیے، کما تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے، کن جمع مؤنث حاضر کے لیے، یا واحد متکلم کے لیے، نا جمع متکلم کے لیے۔ یعنی اگر بولنا ہے کہ اس کا قلم، تو اس کا کے لیے پہلے قلم لائیں گے، اس کے بعد ضمیر لائیں گے واحد مذکر کی، جیسے قلمہ۔ اگر بولنا ہے ان دونوں کا قلم تو بولیں گے قلمہما۔ اگر بولنا ہے ان سب کا قلم تو بولیں گے قلمہم۔ تو یہ ضمیریں بعد میں لگتی ہیں اور یہ مجرور ہوتی ہیں، یعنی ضمیر پر تو کوئی اعراب دکھتا نہیں ہے، لیکن حالت یعنی اعراب کے اعتبار سے کبھی وہ مرفوع ہوتے ہیں، کبھی مجرور ہوتے ہیں۔ شروع میں اگر آئے تو وہ مرفوع ہوتے ہیں، اگر اسم کے ساتھ لگ کر بعد میں آئے تو وہ مجرور ہوتے ہیں۔ اسی طرح حرف کے ساتھ بھی لگتے ہیں تب بھی وہ مجرور بنتے ہیں۔ تو یہاں وہی سکھا رہے ہیں، جو ضمیریں اب تک پہلے آنے والی تھی وہ ضمیریں الگ، اب بعد میں جو ضمیریں آتی ہیں وہ الگ آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں سبق کا ترجمہ کرتا ہوں، ترتیب وار دیکھ لیجئے۔ حامد یعنی سوال کرتا ہے، یعنی دو آدمیوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، تو یہاں سے اب بات کرنا سکھا رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر بات کرے تو کیسا بات کرنا ہے وہ سکھا رہے ہیں یہاں سے۔ تو سب سے پہلے حامد کہتا ہے من انت، آپ کون ہو؟ تو محمد جواب دیتا ہے انا طالب بالجامعہ، میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ تو حامد کہتا ہے انت طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہو؟ تو محمد جواب دیتا ہے ہاں میں نیا طالب علم ہوں۔ پھر حامد کہتا ہے من این انت، تم کہاں سے ہو؟ محمد جواب دیتا ہے انا من الہند، میں ہندوستان سے ہوں۔ پھر حامد پوچھتا ہے مسموک، تمہارا نام کیا ہے؟ محمد جواب دیتا ہے میرا نام محمد ہے۔ حامد اہو ایضا من الہند، کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے؟ تو محمد جواب دیتا لا ہوا من الیابان، وہ جاپان کا ہے۔ حامد مسمہ، تو حامد سوال کرتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ محمد جواب دیتا اسمہ حمزہ، اس کا نام حمزہ ہے۔ تو یہاں دیکھو وہی ضمیریں اب لا رہے ہیں، واحد مذکر کے لیے ہو، واحد مذکر غائب کے لیے ہو، اور لغتو کا میں واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، اور اسمہ میں جو ضمیر ہے
واحد مذکر غائب کے لیے ہے۔ تو حامد پوچھتا ہے ما لغتک یا محمد، اے محمد تمہاری کون سی زبان ہے؟ تو محمد کہتا ہے لغتی، تو یہ دیکھو یا لگا ہوا ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہو، واحد مذکر حاضر کے لیے کا، اور واحد متکلم میرا بولنے کے لیے لغتی الاردیہ، میری زبان اردو ہے۔ حامد اہی لغت سہلہ، حامد پوچھتا ہے کیا وہ یعنی اردو زبان آسان زبان ہے؟ محمد جواب دیتا نعم ہی لغت سہلہ، ہاں وہ آسان زبان ہے۔ حامد وحمزۃ ما لغتہ، اور حمزہ اس کی کیا زبان ہے؟ محمد کہتا ہے لغتہ الیابانیہ، اس کی زبان جاپانی ہے۔ وہی لغت صعبہ، وہ مشکل زبان ہے۔ جیسا کہ دیکھو اوپر لکھ کے جاپان کے چند حرف لکھے ہیں اور نیچے لکھا ہوا اللغت الیابانیہ، یعنی جو اوپر لکھی ہوئی زبان ہے یہ جاپانی زبان ہے، اتنا مشکل ہے یہ۔ حامد تو پھر حامد پوچھتا ہے این ابوک یا محمد، اے محمد تمہارے ابو کہاں ہیں؟ تو محمد جواب دیتا ہے ابی فی الکویت، میرے ابو کویت میں ہیں، ہوا طبیب شہیر، وہ مشہور ڈاکٹر ہیں۔ حامد پوچھتا ہے وَأَيْنَ أُمُّكَ، آپ کی امی کہاں ہیں؟ محمد جواب دیتے ہیں یہ ایضاً فی الکویت مع ابی ہی مدرسۃ ہناک، وہ بھی میرے ابو کے ساتھ کویت میں ہیں، وہ وہاں استانی ہیں۔ حامد اذهبت الى الکویت یا محمد، کیا آپ کویت گئے اے محمد؟ تو محمد جواب دیا نعم ذهبت، ہاں میں گیا۔ حامد پوچھتا ہے وزمیلک، اور تمہارا ساتھی این ابوہ، ان کے ابو کہاں ہیں؟ تو محمد جواب دیتے ہیں ابوہ فی الیابان، اس کے ابو جاپان میں ہیں، ہوا تاجر کبیر، وہ بڑے تاجر ہیں۔ حامد پوچھتا ہے الک اخ یا محمد، اے محمد تمہارے بھائی بھی ہیں؟ محمد جواب دیتا ہے نعم لی اخ واحد، میرا ایک بھائی ہے، اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے، وہو معی ہنا فی المدینۃ المنورہ، اور وہ یہیں مدینہ منورہ میں میرے ساتھ ہے، ولی اخت واحدۃ، اور میری ایک بہن ہے، اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے، وہی فی العراق مع زوجہا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ عراق میں ہے، زوجہا مہندس، اس کے شوہر انجینئر ہیں۔ حامد عندک سیارۃ یا اخی، اے میرے بھائی کیا آپ کے پاس کار ہے؟ محمد لا ما عندی سیارۃ، میرے پاس کار نہیں ہے، عندی دراجۃ، میرے پاس موٹر سائیکل ہے۔ حمزہ عندہ سیارہ، ہاں حمزہ اس کے پاس کار ہے۔ یہاں تک تو سبق کا ترجمہ ہو گیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں وہ ضمیریں لائے ہیں جو بعد میں لگتی ہیں۔ اب دیکھو ایک بات یہاں رک کر یہ بھی سمجھنا ہے کہ عربی میں 6 اسم ایسے ہیں جن کا اعراب یعنی جن کی حرکت جو ہے وہ الگ آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ جب کسی کو رفع یعنی حالت رفع میں ہو تو اس کو کیا آتا تھا؟ پیش آتا تھا۔ اگر کوئی حالت نصب میں ہو یعنی اس سے پہلے کوئی نصب دینے والا ہو تو اس کو حالت نصب بولتے ہیں، اور حالت نصب میں اسم پر زبر آتا ہے اور حالت جر میں زیر آتا ہے، یعنی جو حرکت دی جا رہی تھی، وہ جو اعراب دیا جا رہا تھا وہ حرکت کے ذریعے دے رہے تھے، پیش کے لیے حالت رفع جیسے بولا اب میں نے۔ اب یہاں سے کیا بولتے ہیں، کبھی کبھی جو اعراب ہے وہ حروف کے ذریعے آتا ہے، یعنی واو کے ذریعے، الف کے ذریعے اور یا کے ذریعے۔ جیسے 6 اسم ہیں عربی میں، ابن، اخن، حنن، حمن، فمن، ذو۔ یہ ان کا اعراب یہ ہے کہ اگر یہ حالت رفع میں ہو یعنی ان سے پہلے کوئی رفع دینے والا ہو تو ان کو پیش نہیں آتا بلکہ ابو آتا ہے،
یعنی یہ جو اسم ہے یہ اسم ہو اور اس کے بعد کوئی کیا ہے مضاف آ رہا ہو یا کوئی ضمیر لگ رہی ہو تو ان کو کیا ہے اب حالت رفع میں پیش نہیں آئے گا بلکہ واو آئے گا۔ اسی طرح حالت نصب میں الف آئے گا اور حالت جر میں یا آئے گا۔ یعنی مثال کے طور پر بولنا ہے کیا یہ تمہارے ابو ہیں، کیا یہ تمہارے ابو ہیں؟ تو دیکھو اہذا کیا یہ، ابو کا تمہارے ابو، تو ابن کے ساتھ جب ضمیر لگا تو اب اس کو جو حالت رفع میں پہلے پیش آتا تھا اب اس کو پیش نہیں آئے گا بلکہ حالت رفع کو بتلانے کے لیے واو آئے گا۔ تو اب یہاں سے تمرین شروع ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے تمرین کو پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، اس کا معنی ہے آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ سب سے پہلے ما اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو ہمیں جواب دینا ہے اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ اس کے بعد من این انت، آپ کہاں کے ہو؟ تو بولنا ہے انا من الہند، میں ہندوستان کا ہوں۔ ما لغتک، تمہاری زبان کیا ہے؟ لغتی الاردیہ، میری زبان اردو ہے۔ این ابوک، تمہارا ابو کہاں ہیں؟ ابی ہنا من الہند فی الہند، میرا ابو یہیں ہندوستان میں ہیں۔ این امک، تمہاری امی کہاں ہیں؟ امی ایضاً ہنا فی الہند، میرے امی بھی یہیں ہندوستان میں ہیں۔ الک اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ تو بولنا ہے نعم لی اخن، میرے لیے ایک بھائی ہے۔ الک اختن، کیا تمہارے لیے بہن ہے؟ تو بولنا ہے نعم لی اخواتن، میرے لیے چند بہنیں ہیں۔ عندک سیارۃ، کیا تمہارے پاس کار ہے؟ اگر ہے تو بولنا نعم عندی سیارہ، اگر نہیں ہے تو بولنا لا لیس عندی سیارہ، نہیں میرے پاس کار نہیں ہے۔ عندک دراجہ، کیا تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے؟ اگر ہے تو بولنا نعم عندی دراجہ، اگر نہیں ہے تو بولنا ہے لا لیس عندی دراجہ۔ عندک قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ نعم عندی قلم، ہاں میرے پاس قلم ہے۔ عندک دفتر، کیا تمہارے پاس کاپی ہے؟ تو بولنا نعم عندی دفتر، ہاں میرے پاس کاپی ہے۔ اگر کوئی پوچھے ابوک تاجر، اگر تاجر ہے تو بولنا ہے ہاں، اگر نہیں ہے تو بولنا لا بل ابی مہندس، نہیں بلکہ میرے ابو انجینئر ہیں۔ من این محمد، محمد کہاں کا ہے؟ تو بولنا ہے محمد من الہند، محمد ہندوستان کا ہے۔ ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے؟ لغتہ الاردیہ، اس کی زبان اردو ہے۔ این ابوہ، اس کے ابو کہاں ہیں؟ ابوہ فی الکویت، اس کے ابو کویت میں ہے۔ این امہ، اس کی امی کہاں ہیں؟ تو بولنا ہے امہ ایضاً فی الکویت، اس کی امی بھی کویت میں ہے۔ من این حمزہ، حمزہ کہاں کا ہے؟ تو جواب دینا ہے حمزہ ہوا من الیابان، حمزہ وہ جاپان کا ہے۔ ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے؟ لغتہ الیابان، اس کی زبان جاپانی ہے۔ این ابوہ، اس کے ابو کہاں ہیں؟ ابوہ فی جاپان، اس کے ابو جاپان میں ہیں۔ این زینب، زینب کہاں ہے؟ تو بولنا ہے زینب فی عراق، زینب عراق میں ہے۔ این زوجہا، اس کے شوہر کہاں ہے؟ تو بولنا ہے زوجہا ایضاً فی عراق، اس کے شوہر بھی عراق میں ہیں۔ ازوجہا مدرس، کیا اس کے شوہر استاد ہیں؟ جواب دینا ہے نہیں، لا بل زوجہا مہندس، نہیں بلکہ ان کے شوہر انجینئر ہیں۔ بس یہاں تک رہیں تو انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔